حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لک مصدق۔ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی سے جھوٹ بولنا جو تجھ پہ اعتماد کرتا ہو، تجھے سچا جانتا ہو، اس کو تجھ پہ یقین ہو کہ یہ آدمی سچا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کرتا ہے، اعتماد والی جگہ پہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑی خیانت ہے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا تو ہر صورت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن جہاں اعتماد ہو، اعتبار ہو اور لوگ تجھ پہ اعتماد کرتے ہوں، تجھے سچا جانتے ہوں، پھر اس قوم کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا اور ان کے یقین میں شک پیدا کرنا اور ان کو دھوکہ دینا، اب یہ جھوٹ نہیں رہتا، یہ بہت بڑی خیانت ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کذب العبد تباعد الملک عنہ میلا من نتن ما جاء بہ۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پاس جو رحمت کا فرشتہ ہر وقت رہتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح عام روٹین میں ہر آدمی کے جسم و بدن سے کہیں خوشبو ہوتی ہے تو کہیں بو بھی آتی ہے، اسی طرح انسان کے اعمال سے، اقوال سے، افعال سے، اس کے کردار اور اس کی گفتگو میں کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جس سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے مانوس ہوتے ہیں، انسان کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بدبو ہوتی ہے، بظاہر انسان اس کو محسوس نہیں کرتا لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ بندے کا ساتھ چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اتنی بڑا جھوٹ بولا، یہ بو یہاں پہ ہمیں رکنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا فرشتہ ہے انسان کی حفاظت کے لیے۔ اب انسان جھوٹ بول کے اپنے آپ سے دور کر دے اور خود کو مصیبت اور زحمت میں ڈال دے تو پھر انسان کا اپنا ہی کردار ہے۔ اس کا مطلب ہوا سچ بولنے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹے آدمی کے ساتھ ویسے ہی انسان اپنے معاملات کرے تو اس کو کردار سے بو آتی ہے۔ اگر کبھی آپ ذاکرین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اگر جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں تو اس کے بدن سے بھی بو آتی ہے اور اس کے کردار سے بھی بو آتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا، ایسا کردار کم از کم ہو، ایسی گفتگو انسان کی ہو کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی رحمت تو ہمارے پاس رہ جائے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے تو ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ قالت احدانا لشیء تشتہیہ لا اشتہیہ یعد ذلک کذبا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے، طلب کرتا ہے، من چاہتا ہے کہ میں یہ چیز لے لوں، یہ کھا لوں، یا پسند کروں، اوپر سے کہہ رہا ہوتا نہیں نہیں میرا جی نہیں کہہ رہا، میرا جی نہیں چاہتا، عام روٹین میں آدمی کہہ دیتا۔ حضرت اسماء بنت یزید نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ بات ظاہر نہیں کی تھی، وہ اندر تھی، جی چاہتا۔ مثلا کہیں جاتے ہیں، دوست پوچھتا ہے جی کھانا کھانا ہے، بھوکے ہو رہے ہیں، بڑی شدت کی بھوک لگ رہی ہے، ضرورت بھی ہے، نہیں نہیں میرا جی نہیں کر رہا، میں سیر ہوں، میں نے نہیں کہا۔ کیا یہ جھوٹ لکھا جائے گا یا سچ لکھا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ان الکذب یکتب کذبا حتی تکتب الکذیبۃ کذیبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ لکھا جاتا ہے، چھوٹا ہو تو چھوٹا لکھا جاتا ہے، بڑا ہو تو بڑا۔ یعنی حضرت اسماء نے سوال کیا اور یہ سوچا یہ تو چھوٹا سا جھوٹ ہے نا، اور میرے من کی خواہش تھی میں نے اس کو مار دیا، میں نے وہ نہیں اظہار کیا، بس ٹھیک ہے۔
اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے. بڑا بولو گے تو بڑا لکھا جائے گا، چھوٹا بولو گے تو چھوٹا لکھا جائے گا، پر جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جائے گا. ہاں یوں کہہ سکتے ہو یار مجھے ضرورت تو ہے، بھوک لگ رہی ہے، پر میں نے کھانا نہیں کھانا. اب میں نے کہا طبیعت میری مان رہی ہے، مجھے ضرورت ہے، پر میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے آگے جا کے کھانا ہے، یا میرا کچھ اور پروگرام ہے. سچ بول دیں. یہ عادتاً یا ویسے رسماً جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی نقصان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے عادتاً بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ طبیعت اور عادت سے جھوٹ نکال دینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من قال لصبی تعال ہاکا ثم لم یؤتہ فہی کاذب. تاجدار کہنا وسلم فرماتے اگر کوئی شخص کسی بچے کو بلاتا ہے ادھر آ بیٹا ادھر آ میں آپ کو کچھ دیتا ہوں، اگر اس کو کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ. حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے آواز دی بیٹا ادھر آئے، آ جائیں میں آپ کو کچھ دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، مجھے ماں نے جب آواز دی تو اتفاق ایسا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. جب میں پہنچا نا ماں کے پاس، سرکار نے میری ماں سے پوچھا کہ عبداللہ کی ماں آپ کچھ کیا دینا چاہتی تھی اپنے بچے کو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی. سرکار نے اگر کھجور دینا چاہتی تھی پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو کچھ نہیں دینا چاہتی تھی ویسے ہی بلانا تھا تو یہ دھوکہ تھا، یہ جھوٹ تھا. یہ عام روٹین ہے بھائی، یہ عام روٹین ہے. بچے کو بلانا ہو یا ویسے آج کل زیادہ تر بچہ رو رہا ہو یا کوئی ایسی مسئلہ، وہ بلی آ رہی ہے، وہ کتا آ رہا ہے، وہ فلاں آ رہا ہے، وہ فلاں بابا آ رہا ہے، وہ بابا ڈنڈے والا آ رہا ہے، وہ تیرے پاس چاقو ہے نا، اس کا کان کاٹ دو، یہ چپ نہیں کرتا فلاں ایسے. اس میں کیا سچ ہے؟ یہ جھوٹ لکھا مسلسل بولتے ہیں گھروں میں، تو یہ رواج ہے. ہر ماں بول رہی ہے، ہر باپ بول رہا ہے، بڑی بہن بول رہی ہے، بچوں کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، کہیں دھمکایا جا رہا ہے، اور کہیں اس کو دلاسا دیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ لے کے دوں گی، فلاں کر دے فلاں کر دے. یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور لکھا جاتا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بچے سے جھوٹ بولنا اجازت نہیں ہے تو بڑوں سے جھوٹ بولنا کیسے اجازت؟ کسی صورت میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے سوائے عزت کے تحفظ کے لیے، جان کے بچاؤ کے لیے، یا ایمان یا اپنی بیوی کے ساتھ صلح کرنے کے لیے. 3 مقام ہے، عزت کا مسئلہ ہو، جان کا مسئلہ ہو، یا گھر میں صلح کا مسئلہ ہو. میاں اور بیوی کے مسائل کو حل کرنا ہو تو وہاں جھوٹ کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے.